اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ دیکھیے بات چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ کلمے کی تقسیمات کے بارے میں بتایا۔ کلمے کی حروف اصلی کی تعداد، کیا یاد رکھنا، تعداد کے اعتبار سے تقسیمات ہیں جن کو کہا چھ قسم میں ہے، جس کو کلمے کی بنا بھی کہا جاتا ہے، بنائے کلمے، بنائے کلمے۔ جی یاد رکھنا کلمے کی حروف اصلی کی تعداد، کیا تعداد، گنتی کے اعتبار سے چھ ہیں، جس کو بنائے کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمے کی بنا، کلمے کی بنا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کلمے کی بنا کتنی ہے؟ چھ، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید۔ آواز آ رہی ہے سبھی کا؟ حدیث فاطمہ معصومہ میں جی کلمے کی حروف اصلی کی تعداد گنتی کے اعتبار سے تھی۔ اب جو یہ کل ہم نے گن رہے تھے تقسیمات، تین تقسیمات گنائی ہیں کلمے کی، وہ کس اعتبار سے تھیں؟ کلمے کی جو کل تقسیمات گنائی ہیں وہ کس اعتبار سے تھیں؟ بتائیے، کسی کو یاد ہے؟ مطالعہ مباحثہ کسی نے کیا؟ ہلو سبھی کا؟ کس اعتبار سے تھی کل جو ہم تقسیمات پڑھی ہیں؟ کل اور پرسوں جو ہم نے کلمے کی تقسیمات پڑھی ہیں کس اعتبار سے تھیں؟ معطل اور محمود۔ نہیں، وہ ایک قسم ہے حروف اصلی کی کیفیت، حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے حروف اصلی کیا ہیں، حروف اصلی کیا ہیں، اس کے اعتبار سے کلمے کی تین قسمیں تھیں۔ حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے تو معطل، حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو صحیح، ایک تقسیم۔ دوسری حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے تو محمود، حمزہ نہیں ہے تو غیر محمود۔ حروف اصلی دو ایک جیسے حرف ایک جگہ ہیں تو مضاف، اور ایسا نہیں ہے تو غیر مضاف۔ یہ تین قسمیں کس اعتبار سے تھیں؟ حروف اصلی کی کیفیت، کیا ہے حروف اصلی، اس اعتبار سے۔ سمجھ میں آئی تھی بات؟ جی صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کے حروف میں حرف علت نہ ہو۔ آپ میں سے کوئی لوگ منطق پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، آگے پڑھیں گے جب منطق میں ایک دیکھیے گا کیا ہوگا، ایک منٹ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ نہیں یہ مثال نہیں ہوگی لیکن اس کی علامت یہ ہوگی، یعنی ایسی ہوگی نا۔ دیکھیے علامت کتنی ہے، ایک تو یہ ہے، اس کی علامت ہے ان دونوں کے درمیان کوئی آپسی مسئلہ ایک جیسی نہیں، تباین پایا جاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے تساوی کی، یہ ہوتی ہے عام، یہ چیز عام ہے، یہ خاص ہے، یعنی ہر سالم صحیح ہے، ہر صحیح سالم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر صحیح سالم نہیں ہوتا، بعض صحیح سالم ہوتے ہیں لیکن ہر سالم صحیح ضرور ہوتا ہے، ہر سالم صحیح ضرور ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے آپ، زارابا سالم ہے نہیں، کسے کہتے ہیں سالم؟ جس کے حرف اصلی کی جگہ نہ تو حرف علت ہو، حرف علت بھی نہیں ہے، نہ ہی حمزہ ہو، حمزہ بھی نہیں ہے، نہ ہی دو ہم جنس حرف ایک جگہ ہو، وہ بھی نہیں ہے، تو سالم ہے۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح وہ ہے کہ جس میں بس حرف علت نہ ہو، حرف علت، تو بتائیے اس میں حرف علت نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مدہ اور امرا، مدہ اور امرا۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو۔ اس کی تعریف کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں؟ تعریف میں جو ہے صحیح کی، اس کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں؟ مدہ اور امرا صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ حرف علت نہیں ہے حرف اصلی کی جگہ، حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن سالم نہیں ہے۔ یہ سالم کیوں سالم نہیں ہے؟ سالم ہونے کی شرط یہ ہے کہ مضاف اور محمود بھی نہ ہو، لہذا سالم کا دائرہ بڑا ہے، سالم کا دائرہ بڑا ہے، ہر سالم جو ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے لیکن صحیح کا دائرہ چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
सही का दायरा छोटा है, हर सही सालिम नहीं होता। सालिम सही होता। समझ में आ गई बात? हम्म। ये बात बता दें। फिर उन्होंने क्या कुछ नुक्ते इशारे किए थे, कुछ नुक्तों की तरफ इशारा किया था, जिसका एक आध नुक्ता हमने कल बता दिया था। क्या बताया था कि अगर ये जो तकसीम है ये सुलासी से मखसूस है, रुबाई और खुमासी में तकसीम नहीं पाई जाती। सुलासी से मखसूस है वाली तकसीम के कलमा अगर सुलासी है, 3 हरफी है, तभी उसमें अंदर ये पाया जाएगा। मोतल कहेंगे, सही कहेंगे, महमूस कहेंगे, मुजाफ कहेंगे। ठीक है, खुमासी और रुबाई में तकसीम नहीं है। एक नुक्ता ये बताया था। दूसरा नुक्ता वही है बता रहे हैं वो जब मैं आपको बता चुका। क्या मुमकिन है कि एक कलमा सही भी हो, महमूस भी हो। ये पॉइंट मैंने पहला पॉइंट इस तरीके से लिखवाया था, नहीं लिख लीजिए। ये तकसीम लिख लीजिए पॉइंट। हालांकि याद रखने की चीज थी, आप याद भी रख लेते, ना भी लिखते चल जाता, लेकिन लिख लीजिए फिर भी। ये तकसीम सुलासी से मखसूस है। ठीक है, जनीस फातिमा सभी का किस्सा ये सुलासी से मखसूस है। कौन सी? जो आप देखिए यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही, कौन सी आपकी कॉपी में लिख रही है, उसके नीचे लिखना है ऐसे करके नुक्ता। ये तकसीम सुलासी से मखसूस है। रुबाई और खुमासी में तकसीम नहीं होती। रुबाई और खुमासी में ये तकसीम समझ में आई बात? ये जो तकसीम है कौन कौन सी? सही, मोतल, मुदाफ, गैर मुदाफ, महमूद, गैर महमूद। फकत गैर सुला यानी खुमासी और सुला उसमें रुबाई में इन जैसे कलिमात को कुछ लोगों ने मुदाफ कह दिया है, जबकि मुदाफ के लिए क्या शर्त थी? 2 एक जैसा एक जगह होगी, तो फासले से हैं। कुछ ने कह दिया है कि इन्हें मुदाफ मान लेते हैं। ठीक है, फकत एक चीज के बारे में आगे इख्तिलाफ है, बस मुदाफ के बारे में, बाकी किसी में इख्तिलाफ नहीं है। सब कहते हैं सुलासी से मखसूस है। ये रुबाई और खुमासी में चीजें नहीं पाई जाती। पॉइंट नंबर 2 ऐसे लिखिएगा। बता दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? जी किया था। पॉइंट दूसरा नंबर लिखिए। क्या लिखिए? लिखिए कि तवज्जो रहनी चाहिए, तवज्जो रहेगे, ठीक है। क्या तवज्जो रहनी चाहिए? एक कलमा मुमकिन है, एक कलमा मुमकिन है कि एक कलमा कितने? एक कलमा सही भी हो और महमूद भी। ठीक है, सही भी हो और महमूद भी। जैसे हमारा सही है कि नहीं, क्योंकि हर्फ इल्लत इसके हर्फ असली की जगह नहीं है, और महमूज भी है क्योंकि हर्फ असली की जगह हमजा है। या सही भी हो और मुदाअफ भी। एक कलमा मुमकिन है कि वो सही भी और महमूज भी। एक कलमा मुमकिन है सही भी और मुदाअफ भी। जैसे मद्दा, बताइए मद्दा सही है कि नहीं? क्योंकि असली की जगह हर्फ इल्लत नहीं है, और मुदाअफ भी है क्योंकि 2 हर्फ हमजींस एक जगह है। समझ में आई बात? जी। इसी तरीके से एक कलमा मोतल हो और महमूज मुमकिन है ये कलमा मोतल भी हो और महमूज भी। मुमकिन है ऐसा कि वो
महमूज भी कैसे, देखिए या ऐसा मायूस हुआ वो एक मोतल है कि नहीं, फाउल फेल की जगह हरफ इल्लत या है, महमूज है कि नहीं, ऐनुल फेल हमजा है जी। जी लिखा। अगर ये लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है उसी तरह जैसे यहाँ मुमकिन है ना कि एक कलमा दो हो सकता है, सही भी और महमूज भी, सही भी मुजाफ भी, इसी तरह एक कलमा मुमकिन है कि एक कलमा मोतल भी और महमूज भी। या ऐसा मोतल है क्योंकि हरफ इल्लत है, महमूज भी है क्योंकि हरफ असली की जगह हमजा भी है जी है। और हालांकि समझने वाली बात है, लिखवा दे रहा हूं मैं। और एक कलमा मुअतल भी हो और मुज़ाअफ भी मुमकिन है, मुमकिन है जी। और हैया साहिब मुअतल है या नहीं, क्योंकि ऐनुल लामुल फेल की जगह दो या हैं, ऐनुल फेल की जगह एक या एक लाम। अब मुज़ाअफ भी है, दो हरफ हमजे से एक जैसे एक जगह है, सही है नहीं जी। और मुमकिन है एक कलमा महमूज भी और मुज़ाअफ भी, महमूज भी हो और मुज़ाअफ भी, ठीक है। कैसे कैसे कि महमूज भी और मुज़ाअफ भी कैसे हो सकता है, अज़्ज़ा अज़्ज़ा महमूज है कि नहीं, हमजा भी है जी, मुज़ाअफ है नहीं, दो से एक जैसी है, दो एक जैसी। लेकिन सालिम कलमा हमेशा सही होता है बस। लेकिन सालिम कलमा हमेशा सही होता है, सालिम कलमा हमेशा सही होता है, फकत सही, महमूद और वो नहीं हो सकता सालिम, ठीक है। लिख लिया ये पॉइंट की बात, पॉइंट नंबर 2 था ना ये सारे जो अभी लिखवाए पॉइंट नंबर 2 थे। कनीज फातिमा लिख लिया, मिटा दूं जी। देखिए मैंने लिखवाया है, समझाया है, बस आप इसे एक दफा ध्यान लगाकर गौर से समझने की कोशिश करना, बहुत आसान बात है। बहुत किस्सा तबस्सुम मासूमा में सैयदा गबरानी जी, बहुत आसान बात है। अगर आपने सही, मोतल, महमूज, मुज़ाअफ की तारीफ सही से याद की है और सालिम की, तो आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा। हर कलमा, हर सालिम कलमा सही है, लेकिन हर सही कलमा सालिम नहीं है। हो सकता है, लेकिन हाँ वो हो सकता है कि सही भी हो और मुज़ाअफ भी हो, सही भी हो, महमूज भी हो, महमूज भी हो, मुज़ाअफ भी हो, वो मुमकिन है। नुक्ता नंबर 3, हर्फ इल्लत अगर, हर्फ इल्लत को याद है ना आपको, अलिफ वाव या। हर्फ इल्लत अगर साकिन हो तो क्या कहेंगे, साकिन हो तो उसे हर्फ लीन कहते हैं, हर्फ लीन। यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि उससे पहले क्या हरकत हो, उसके बाद क्या हरकत हो, बस साकिन होने चाहिए बस। हेलो, तीन होना चाहिए। हाँ, हर्फ इल्लत अगर साकिन है तो उसे क्या कहेंगे, लीन, लीन, समझे या नहीं। जैसे बै, जैसे बै, या साकिन है नहीं, हर्फ इल्लत जी जी। देखिए एक मिनट,
अमीर। देखिए या साकिन है कि नहीं? है। मैंने दो मिसालें क्यों दी हैं मैंने, बे और अमीर? कोई बताएगा आप में से? एक इसम है एक फेल। ना ना ना, बे भी इसमें, बया नहीं है, ये बे है, बे यानी बेचना, दोनों इसमें। आसान ताकि मैं आपको बता सकूं कि हर्फ इल्लत अगर साकिन है तो लीन है, और अगर हर्फ इल्लत से माक़बल उसके मुनासिब हरकत है तो लीन तो है ही, वो हर्फ मद भी है, लीन भी है, मद भी है। हर्फ मद्दी याद है आपको किसे कहते हैं? हर्फ मद्दी कौन से हैं? वाव अलिफ या साकिन हो और इनसे पहले कोई मुनासिब हरकत हो। वाव से पहले मुनासिब हरकत पेश, या से पहले मुनासिब हरकत जेर, अलिफ से पहले मुनासिब हरकत अलिफ, ज़बर हो तो उसे कहते हैं हर्फ मद्दी। तो हर्फ मद्दी में तो हर्फ इल्लत साकिन ही होते हैं। नतीजा क्या निकला? हर हर्फ मद्दी हर्फ लीन होता है, लेकिन हर हर्फ लीन हर्फ मद नहीं होता। देखिए बे में या जो है लीन है लेकिन मद नहीं है। क्यों? मद जब ये बनता है जब या से पहले कसरा होता। समझ में आई बात? कनीस फातिमा, हर्फ इल्लत अगर साकिन है तो हर्फ लीन है, चाहे उससे पहले मुनासिब हरकत हो या ना हो, लेकिन हर्फ मद जब ही बनेगा जब उससे पहले उसकी मुनासिब हरकत हो। तो नतीजा क्या निकला? हर हर्फ इल्लत लीन होता है, लेकिन हर लीन मद नहीं होता। मद नहीं होता, क्योंकि मद तो जब ही बनेगा जब मुनासिब हरकत हो। समझे? हर्फ इल्लत अगर साकिन हो तो लीन कहते हैं, जैसे बैठ अमीर, ठीक है। और अगर हर्फ इल्लत के माक़बल यानी उससे पहले, माक़बल उसकी मुनासिब हरकत हो तो क्या कहेंगे जी? मद कहेंगे। तो मद कहते हैं। जैसे बताइए, जैसे दार अलिफ से पहले, अलिफ साकिन है, अलिफ से पहले ज़बर है। अमीर या साकिन है, उससे पहले जेर है। तो ये दार और अमीर मद भी हैं, लीन भी हैं, लेकिन बे मद तो लीन तो है, मद नहीं है। ये मद भी हैं, लीन भी हैं। मद क्यों है? क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर, या से पहले जेर है। लीन क्यों है? क्योंकि या साकिन, अलिफ साकिन, हर्फ इल्लत साकिन है। समझ में आई बात? इन्होंने कहा ना मुनासिब हरकत, वो लिख लीजिए। वाव की मुनासिब हरकत, वाव की मुनासिब हरकत क्या है? वाव की मुनासिब हरकत जम्मा, वही जम्मा पेश। या की मुनासिब हरकत कसरा। मुनासिब हरकत, मुनासिब क्या मतलब? मुनासिब क्या मतलब? यानी उस जैसी, पेश वाव की तरह तो ऊ की आवाज आती है, या में कसरे पर या में की तो आवाज आती है जी, इसलिए उसको मुनासिब हरकत नहीं। कसरा और अलिफ की मुनासिब हरकत क्या है? फतहा यानी ज़बर, फतहा। लिख लिया? कनीस फातिमा समझ में आई बात? ये नुक्ता समझ में आया? एक चौथा नुक्ता और, चलो वो तो ऐसे ही है, मिटा दूं? लिख लिया ये कनीस फातिमा? चौथा नुक्ता मैं लिखवाऊं या समझाऊं? देखिए कह रहा है मुज़ाफ सुलासी में मुज़ाफ होता है, मुज़ाफ की जो होता है सुलासी में होता है ना। मुज़ाफ किसे कहते हैं? जिसमें दो हर्फ हम जिन्स एक जगह पर हर फैसले की जगह। तो आप जानते हैं मुज़ाफ जब कलमा होगा तो उसमें इदगाम होता है, मुज़ाफ में
ادغام. دیکھیے ادغام اور مضاعف دو الگ الگ چیزیں ہیں. مضاعف جب بھی ادغام ہوگا وہ مضاعف نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مضاعف میں ادغام ہو. بہت سے ہیں مضاعف ہیں ادغام نہیں ہوگا ان میں، لیکن ادغام جب بھی ہوگا ہوگا مضاعف میں ہی. مضاعف میں جیسے یہ دیکھیے مادہ تھا، مادہ دا، اسے یہ مضاعف ہے نہیں جی ہے. لیکن اس میں ادغام نہیں ہوا ہے. اب ہو گیا ادغام. ادغام کا کیا مطلب ہے؟ دو حرف ہم جنس کو میں سے پہلے کو حذف کر کے دوسرے کو تشدید دے دینا، دوسرے میں ملا دینا، اسے کہتے ہیں ادغام. جس کو حذف کیا ہے وہ مدغم ہے، جس میں ادغام کیا ہے اسے مدغم فی کہتے ہیں. مدغم فی. فاطمہ تجوید یاد آئی یا نہیں گلیا؟ یہ یاد ہے. جی. دو حرف کو میں سے دو حرف کو ایک حرف کو دوسرے میں ملا دینا. کیسے کہ پہلے کو حذف کر کے دوسرے کو تجدید دے دیجیے. تو جو حذف ہوا اسے ادغام کیا، مدغم کیا اس کے اندر ملایا اس کے اندر، تو وہ مدغم تھا. اس کے اندر کیا یہ مدغم فی ہے، فی ہے نہیں میں، مدغم فی اس میں ادغام کیا گیا. کسے کیا گیا؟ اس والے تھا کو. تو مدغم فی. سمجھے؟ جی ہاں. تو یہ کہہ رہے ہیں مضاف کلمہ معرض ادغام میں ہے، یعنی ادغام ہوتا ہے وہاں پر. مضاف کلمے میں ادغام ہوتا ہے، لیکن ادغام کی بحث یہاں نہیں ہے، ابھی آگے آ کے آئے گی. اس لیے یہاں پہ انہوں نے صرف اتنی بات بتا کے دے دی. کیا بتا دیا؟ مضاف کلمے میں ادغام ہوتا ہے. آگے ایک نقطہ بتایا تفصیل نمبر 5 میں کہ محموز کلمے میں تخفیف ہوتی ہے. ہر حمزہ اور کیا کا مضاف معرض ادغام میں ہے. مضاف میں لکھ لیجیے ادغام ہوتا ہے. ادغام کی بحث آ گیا ہے، ادغام ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 5 حمزہ اور حرف علت. حمزہ اور حرف علت جو ہے وہ حمزہ اور حرف علت میں تبدیلی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ حمزے کی تبدیلی کا نام ہے تخفیف، حرف علت کی تبدیلی کا نام ہے اعلان. جی حمزہ اور حرف علت میں تبدیلی ہوتی ہے. لکھ دوں بس ابھی آپ کو ذہن میں رہ جائے. حمزے کی تبدیلی کا نام، تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں. تخفیف، حمزے کی تبدیلی کو تخفیف، حرف علت کی تبدیلی کو حرف علت کی تبدیلی کا نام کیا ہے؟ اعلان. ٹھیک ہے. اب جب کبھی آپ سے کوئی کہے تخفیف تو سمجھ جانا بات محموز کی چل رہی ہے. جب بھی کوئی کہے اعلان تو سمجھ لینا کلمہ معتل کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. حمزے کی تغییر و تبدیلی کا نام ہے تخفیف، حرف علت کی تغییر و تبدیلی کا نام ہے اعلان. اور ہاں یہ یاد رکھنا یہ تغییر و تبدیلی کبھی حذف کر کے ہوتی ہے، کبھی ساکن کر کے ہوتی ہے، کبھی بدل کے ہوتی ہے. حرف کو حرف سے بدل کر. سمجھے؟ مٹاؤں؟ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں لکھوا دوں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس لکھنے کی ہے یا سمجھنے کی ہے. بس مٹا دو. یہ کیا لکھا ہے؟ حمزہ کی تبدیلی کو، حمزے کی تبدیلی. دیکھیے انہوں نے کہا حمزہ اور حرف علت میں تبدیلی ہوتی ہے. تبدیلی کر، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جس کلمے میں حرف علت ہوتا ہے وہ نارمل نہیں رہ جاتا. وہ کلمہ اسے کچھ علاج کر کے ہی اس کی صحیح کیا جائے گا. لہذا حرف علت میں علاج کو کہا جاتا ہے اعلان، اور حمزے کی تبدیلی کو کہتے ہیں تخفیف. ٹھیک ہے. مٹا دوں؟ یہ نقطہ نمبر 4 اور 5 نقطے لکھوا دیے میں نے. اور یہ اگر یہ نیچے والی حرف علت کی تبدیلی کو اعلان کہتے ہیں، حمزے کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں، حرف علت کی تبدیلی کو اعلان. کام ایک ہی ہے، بدلنا، کچھ نہ کچھ کر کے بدلنا ہے، صحیح کرنا ہے، اس کو علاج کرنا ہے. بس یہ حمزے میں اگر علاج ہو رہا ہے کچھ تخفیف کہلاتا ہے، اسے کہتا ہے اعلان. سمجھ گئے؟ چراغ اعلان اور تخفیف میں فرق سمجھ گئے؟
محموس کلمے میں تخفیف ہوتی ہے، معطل کلمے میں اعلال ہوتا ہے۔ تخفیف دو طرح کی ہوتی ہے، تخفیف اب آپ سے کوئی پوچھے حمزے کی تغییر اور تبدیلی کا نام کیا ہے؟ تخفیف۔ یا آپ سے کوئی الٹا پوچھ لے تخفیف کسے کہتے ہیں؟ حمزے کی تبدیلی کا نام ہے تخفیف۔ اب یہ تبدیلی، حمزے کی تبدیلی جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، قلبی، تخفیف قلبی، تخفیف قلبی، تخفیف حذفی، تخفیف حذفی۔ کیا سمجھے آپ تخفیف قلبی اور تخفیف حذفی سے؟ کبھی کبھی حمزے کو میں جو تبدیلی آتی ہے، حمزے کو بدل کر تبدیلی آتی ہے، قلب یعنی بدلنا، بدلا جاتا ہے، ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا ہے حمزے کو، اور کہیں کہیں ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، تخفیف کی جاتی ہے تب حذف کر کے حمزے کو۔ سمجھے آپ یا نہیں؟ جی مثلاً قلبی ہے، مثلا آپ امرا سے امرا یا امرو، تا امرو مضارع ہے، تا امرو سے امر حاضر بناؤ تو کیا بنے گا؟ امر۔ جی اگر امرا یا امرو سے آپ امر حاضر بنائیں گے تو جیسے اضرب تھا، انصر تھا نا، انصر، امر، تو یہاں پر دیکھیے اس میں حمزہ ہے، یہاں پر تبدیلی کی جائے گی یعنی تخفیف کی جائے گی۔ تخفیف کیا ہے؟ جب کبھی بھی دو حمزہ ایک جگہ جمع ہو، دوسرا ساکن ہو اور اس سے پہلے متحرک یعنی حرکت ہو، تو دوسرے والے حمزے کو اس حرکت کے مناسب حرف سے بدل دیں گے۔ ضمے کا مناسب حرف کیا ہے؟ ابھی بتایا آپ کو، الٹا بتایا آپ کو، واو کی مناسب حرکت ہے ضمہ، اور اگر الٹا پوچھ لے کوئی آپ سے ضمے کا مناسب حرف کیا ہے؟ تو یہاں پر دو حمزہ، تخفیف قلبی کب ہوگی؟ جب کبھی دو حمزہ ایک جگہ جمع ہو، دوسرا ساکن پہلے پہ حرکت ہو، تو دوسرے والے حمزے کو واجب ہے کہ آپ تبدیل کریں، قلب کریں، تبدیل کریں پہلے کی حرکت کے مناسب حرف سے۔ اگر یہاں زبر پہ ضمہ ہے تو واو سے بدلیے دوسرے حمزے کو، اور اگر وہاں زبر ہوتا تو الف سے، اور اگر یا زیر ہوتا تو یا سے بدل دیا آپ، واجب ہے یہ۔ اب ہو جائے گا، اب آپ کو امور نہیں کہہ سکتے، آپ کو امور کہنا پڑے گا، امور کہنا پڑے گا، سمجھے اسے؟ تو بتائیے یہاں پہ حمزے کو ڈیلیٹ کیا کیا؟ نہیں، بدلا، حمزے کو یا واو سے بدل دیا، تو اسے کہتے ہیں تخفیف قلبی۔ لیکن ایک ہوتا ہے تخفیف حذفی، ڈیلیٹ ہی کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ ہی کر دیا جاتا ہے، کیسے؟ بولیے۔ مثلا سأل یسألو، تسألو، تسألو سے اسأل یا سل بھی آتا ہے، سل بھی آتا ہے، جی سل بنی اسرائیل، سل بنی اسرائیل، کیا ہے وہاں؟ سل۔ اس میں سآلہ کا حمزہ کہاں گیا بیچ کا؟ حذف کر دیا، تبدیلی ہوئی حمزے میں، کون سی تبدیلی ہوئی؟ ڈیلیٹ والی۔ اب اس کا احکام کیا ہے وہ ابھی بتائیں گے کہ کیا حکم ہے، کب واجب ہے، کب جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ مختصر طور پہ بتا دیا ہے، جیسے خذ ہے، کل ہے، یا مثلا آپ نے اکلا یا اکلو پڑھا ہے یا نہیں؟ اکلا اس نے کھایا، یا اکلو کو کھاتا ہے، تاکلو سے امر حاضر ہونا چاہیے تھا کل، اور یہ اس میں تب دو حمزہ ایک جگہ، دوسرا ساکن پہلا متحرک پہلے والے کی مناسب حرکت سے واو سے بدلنا تھا، وہ کل ہونا چاہیے تھا یا والا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا یہ ہو جاتا ہے کل۔ آگے بتائیں گے تخفیف قلبی کا قاعدہ قانون معین ہے، کیا ہے قاعدہ قانون؟ جب کبھی بھی دو حمزہ ایک جگہ جمع ہو، دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو، تو دوسرے والے حمزے کو پہلے کے حمزے کی مناسب حرکت کے مناسب حرف سے بدل دیں گے۔ لیکن تخفیف کا حذف کا کوئی قاعدہ قانون نہیں، وہ سماعی ہے، جہاں جہاں انہوں نے حذف کیا ہے وہاں آپ حذف کر سکتے کریں گے، جہاں نہیں کیا وہاں نہیں کریں گے، ورنہ قاعدتاً اکلا یاکلو تاکلو سے تو کل ہونا چاہیے تھا، پہلے آپ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کل، لیکن انہوں نے حذف کیا ہے، کل کہا ہے، خذ کہا ہے، اخذ یاخذ خذ کہا ہے، ہونا چاہیے تھا وہ خذ۔ یہاں پہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اختیار،
کہ جب کبھی بھی دو حمزہ ایک جگہ جمع ہو، دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو تو دوسرے والے حمزے کو پہلے کی مناسب پہلے والی حرکت کے مناسب حرف سے بدل دیں گے. یہ قاعدہ قانون ہے، معین ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں، ہم بھی کر سکتے ہیں جہاں بھی ایسا موقع ہے. کر سکتے ہیں نا، کرنا پڑے گا، واجب ہے تخفیف، لیکن حذف جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جس کلمے میں انہوں نے حذف کیا ہے ہم کریں گے، اور اگر نہیں کیا ہے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم آ کے کسی بھی کلمے میں آ کے حذف کر دیں. ٹھیک ہے جی. تخفیف، یہ تو تھا تخفیف. تخفیف کا قاعدہ بھی میں لکھواؤں گا، فی الحال یہ اتنا لکھ لیجیے. تخفیف قلبی، تخفیف حذفی. ابھی قلبی بھی دو طرح کی ہے، چلیے پہلے تخفیف بھی لکھوا دوں گا، بات آئی گئی ہے تو تخفیف بھی دیکھیے. تخفیف لکھیے. دیکھیے اب مجھے بار بار کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ حمزے کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں. لفظ تخفیف کا بات سمجھتے رہیں گے. جی. اب میں صرف تخفیف بولوں گا، میں نہیں بولوں گا کہ حمزے کی تبدیلی. تخفیف کا معنی کیا ہے؟ حمزے کی تغییر اور تبدیلی کو کہتے ہیں تخفیف. تخفیف دو طرح کی ہوتی ہے، ایسے لکھنا. تخفیف قلبی، یہ تخفیف قلبی دو طرح کی ہوتی ہے، واجب جائز. تخفیف واجب، تخفیف قلبی واجب. تخفیف قلبی واجب یعنی وہاں پر حمزے کو بدلنا واجب ہے، اور ایک تخفیف ہوتی تخفیف جائز یعنی آپ بدل بھی سکتے ہیں، نہیں بھی بدلے مرضی کو، آپ کی مرضی ہے کہ بدلنا ہے یا نہیں بدلنا. لکھیے آپ. تخفیف واجب کب ہے؟ وہی جو میں ابھی آپ سے بتا رہا تھا. لکھے بولو، لکھو. جب کبھی، جب، یہ دیکھیے یہاں مت لکھنا، اس کے نیچے میرے پاس جگہ نہیں ہے اس لیے یہاں لکھ رہا ہوں. آپ تو یہاں لکھ کے یہاں سے لکھنا. جب کبھی ساکن حمزہ متحرک حمزے کے بعد آ جائے، دیکھیے یا تو آپ ایسے کہہ لیجیے جب کبھی ساکن حمزہ متحرک حمزے کے بعد آ جائے، یا اس طریقے سے کہہ لیجیے جب کبھی دو حمزہ ایک جگہ آ جائیں دوسرے ساکن پہلا متحرک ہو. ایک ہی بات ہے نہیں؟ ایک ہی بات ہے نا. یا تو آپ یہ لکھ لیجئے جب کبھی دو حمزہ ایک جگہ جمع آ جائیں دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو، یا ایسے کہہ لیجئے جب کبھی ساکن حمزہ متحرک حمزے کے بعد آ جائے. ایک ہی بات ہے، کان چاہے یوں پکڑ دو چاہے ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کبھی ساکن حمزہ متحرک حمزے کے بعد آ جائے تو ساکن حمزے کو ما قبل حمزے کی حرکت کے مناسب حرف سے بدل دیں گے. مناسب حرف سے بدل دیں گے. ابھی میں نے مثال دی آپ کو، دی تھی نہیں دی تھی؟ امرا یا امرو، امرا یا امرو، یا امرو فعل مضارع ہوا نہیں؟ گردان کیجیے. یا امرو یا امرانے یا امرونا، تأمرو تأمرانے یا امرنا، تأمرو تأمرانے تأمرونا، تأمرینا تأمرانے تأمرنا. آمر نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، جھٹکا نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ الف کائے کا ہے جی، یہ حمزہ کائے کا ہے، یہ الف کائے کا ہے، یہ الف کائے کا. ہاں علامت مضارع 13ویں صیغے میں جو اضربوں میں الف ہے، اضربوں میں الف ہے. ہمارا کا حمزہ یہ ہے. دو حمزہ ہیں، دوسرا ساکن پہلا متحرک ہے تو تخفیف ہے کون سی؟ قلبی. قلبی میں بھی کون سی؟ واجب. ابھی تک اوپر سے آپ کیسے کرتے آ رہے تھے؟ یا مورو، حمزہ پڑھتے آ رہے تھے، یا مورو یا مورانے یا مورونا. یہاں پہ آپ نہیں کہہ سکتے آ مورو، واجب آپ کہیے آ مورو، آ مورو. یہاں پہ آپ آ مورو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ یہ تخفیف واجب ہے، قلب کرنا واجب ہے. سمجھ میں آ گئی چینج کرنا. کنیز فاطمہ جیسے
یا جیسے امر حاضر ہے، امر حاضر کیا ہونا چاہیے تھا؟ امور. امر حاضر کیا ہونا چاہیے تھا؟ امور. واجب ہے آپ کہیے امور. یہاں پہ الف سے بدلنے کی مثال دے دیا، واو سے بدلنے کی مثال. آپ کو امور نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ تخفیف ہوگی قلبی اور وہ بھی واجب ہے. یہاں پر تخفیف کب واجب ہے؟ جب دو حمزہ ایک جگہ ہو، دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو، تو پہلے والے پہ جو حرکت ہے اس حرکت کے مناسب حرف سے دوسرے والے کو بدل دیں گے. یہاں پر پہلے والے حمزے کی حرکت پیش تھی، دوسرے کو واو سے بدل دیں گے. یہاں پر پہلے والے حمزے پر زبر تھا، دوسرے والے حمزے کو الف سے بدل دیا. یا جیسے یا کی بھی مثال دے دوں. کبھی آپ کہیں الف اور واو کی تو دے دی، زیر کی مثال نہیں دی. امانا کو پہلے اس پہ لے کے جائیے ثلاثی مزید فی کے باب افعال میں. مصدر کیا بنے گا؟ افعال. اکرما یکرمو اکرام، اصحاب یوسبو اذا. امانا کو جو لے کے جائیں گے کیا بنے گا؟ ایمان. ایمان. دو حمزہ ہیں، پہلے پہ کسرہ دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے کو یا سے بدل دیں گے. ایمان. ایمان نہیں ہوگا. کہیں ایمان. ٹھیک ہے، بتا دوں. کنیز فاطمہ لکھا ایسے لکھنا: تخفیف قلبی، تخفیف حسبی. تخفیف قلبی واجب، تخفیف قلبی جائز. تخفیف قلبی واجب جب کبھی ساکن حمزہ متعلق حمزے کے بعد آ جائے تو ساکن حمزے کو ما قبل حمزے کی حرکت کے مناسب حرف سے بدل دیں گے. جیسے امر سے آم، امرو سے ایسے لکھنا. امرو پہلے ایسے بنانا جیسے میں نے یہ کیا. امور پیر کھینچا امور. ایمان، ایمان پیر کھینچ کے ایمان. ایسے ہی یہاں امرو، مورو تیر کھینچنا آمرو، یہ واجب ہے. مٹا دوں؟ جی. کنیز فاطمہ 11:22 ہو گیا. جی ایک منٹ بس یہ تو دیر ہوگا، کسی نے یاد نہیں دلایا. چلیے 15 پہ ختم. واجب جائز. تخفیف کیا واجب ہوتی ہے یا تخفیف دو طرح کی نہیں ہوتی، واجب جائز. تخفیف قلبی، تخفیف قلبی واجب اور جائز ہوتی ہے. جائز کب ہوتی ہے؟ یعنی آپ کو اختیار ہے، چاہے تخفیف بدلو چاہے نہ بدلو. جب ساکن حمزہ حمزے کے علاوہ کسی دوسرے متحرک حرف کے بعد آئے. کیا مطلب؟ دیکھیے ابھی سمجھ میں آ جائے گا سب کو. ہمارا سآلا کیا ہے؟ سآلا ہے نا، مضارع کیا ہے اس کا؟ یس الو. یس الو. لو. مطلب کیسے نہیں سمجھا؟ یہ ابھی بتا رہا ہوں کہ ہمارا مضارع کیا ہے؟ یامرو. یامرو. جی یامرو. اب سمجھ میں آئے گا. ہمارا جب کبھی ساکن حمزہ ہے جی. حمزے کے علاوہ کسی دوسرے متحرک حرف کے بعد، یا جو ہے حمزے کے علاوہ دوسرا متحرک حرف ہے نا، یا حمزہ تو نہیں ہے. اب یہاں پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یامرو. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یامرو، یامرو یامرو، یامرو یامرو. سمجھ میں آئی؟ جی. ہاں، یعنی آپ یامرو بھی کہہ سکتے ہیں تخفیف کر کے، قلب کر کے، یا حمزے کے ساتھ یامرو. آپ گردان کیسے کریں گے؟ یامرو، یامران، یامرونا. چاہے آپ کہیں یامرو، یامران، یامرونا ہے، جی. جائز ہے آپ کے لیے. یعنی جب کبھی ساکن حمزہ ساکن ہے، حمزے کے علاوہ کسی اور حرف کے بعد آئے، کسی اور متحرک حرف کے بعد آئے، تو یا حمزے کے علاوہ کا حرف ہے، متحرک بھی ہے، تو اب آپ یہاں جائز ہے کہ آپ تخفیف قلب کریں یا قلب
ना करें। मिटा दूं एक सेकंड। ये दो अमरा यअमुरु ऐसे कीजिएगा, चाहे आप कहिए यामुरो, चाहे कहिए यअमुरु, चाहे कहिए यामुरो, यअमुरु, चाहे कहिए यसअलो, चाहे कहिए यसअलो, चाहे कहिए यसालो, चाहे कहिए यसअलो, चाहे कहिए यसालो। जी ये अगर दोनों चाहिए। जी हो गई तखफीफ वाजिब, तखफीफ कल्बी वाजिब, तखफीफ कल्बी जायज। एक तखफीफ हस्बी बताई थी, तखफीफ हस्बी, उसका आगे आप लिखिए ये तखफीफ, इस तखफीफ का कोई कायदा नहीं है, इस तखफीफ का कोई कायदा मुशख्खस नहीं है, कोई कायदा मुअय्यन नहीं है, मुअय्यन नहीं है, समाई है। यानी क्या मतलब है? समाई है। समाई है मतलब सुना हुआ है। उन अरब वाले समाई किसे कहते हैं? समाई कहते हैं जैसा अरब ने किया हम वैसा कर सकते हैं, जैसा हमने सुना है वैसे में कर सकते हैं, बाकी में हमें इख्तियार नहीं है। जैसे उन्होंने अमरा यअमुरु, अखज़ा यअखुज़ु, तअखुज़ु से ताखुज़ु से हमारे हाथ क्या बनना चाहिए था? खुज़। लिहाजा तखफीफ कल्बी वाजिब होनी चाहिए थी, हो जाना चाहिए था उखुज़। उन्होंने वाजिब तखफीफ को छोड़िए सीधा हस्ब कर दिया, खुज़ कहते हैं। खुज़िल किताब बेक़ुव्वा, मजबूती से किताब पकड़ लो, खुज़। तो ये हस्बी जो है वो समाई है। समझ में आई बात आप लोगों के? जी ठीक है। वसल्लल्लाहु अलैहि, बाकी तोज़ी कल दूंगा, आज थोड़ा लिखवा दिया, थोड़ा सा समझा भी दिया, ठीक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।